دور تفسیر قرآن پارہ نمبر 27 سورۃ زاریات کا واقعہ حصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے کہ جب فرشتے ان کے پاس ایک بیٹے کی خوشخبری لے کے آئے تو ان کی اہلیہ حیران و ششدر رہ گئیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو بوڑھیاں ہوں اور بانجھ بھی ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا ہاں ایسے ہی تمہارے پروردگار نے فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے عذاب لانے کا مقصد بیان کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ گار قوم کی طرف بھیجا تاکہ ہم اس پہ پتھر برسائیں، اور وہاں جتنے بھی مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا تو وہاں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی گھر نہ پایا۔ قوم موسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کو دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تو اس نے اپنی قوت اور گھمنڈ کے زور پہ منہ موڑ لیا اور کہا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑا اور دریا میں پھینک دیا۔ قوم عاد کی میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے، اس پہ نامبارک ہوا چلائی گئی۔ وہ ایسی ہوا تھی کہ جس چیز پہ چلتی اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی، گویا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی تابکاری کے اثرات تھے۔ واللہ اعلم۔ قوم سمود نے ہمارے حکم سے سرکشی کی تو پھر نہ تو وہ اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے نہ ہی مقابلہ کرنے کی، اس طرح ان کو کڑک کے عذاب نے آ پکڑا۔ قوم نوح بھی فاسق قوم تھی۔ پھر اللہ پاک کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بتاتے ہیں۔ آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بے شک ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں۔ اس سائنسدانوں نے یہ اب ثابت کیا ہے کہ جو تمام گلیکسیز ہیں کہکشائیں ایک دوسرے سے بڑی رفتار سے دور جا رہی ہیں اور کائنات وسیع ہوتی جا رہی ہے دن بدن، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہم آسمانوں کو وسعت دینے والے ہیں، اور زمین کو بھی ہم نے بچھایا، اس میں ہم نے ہر چیز کے دو دو جوڑے بنائے، بس تم بھاگو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، بے شک میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح پہلے انبیاء کو ان کی اقوام نے جھٹلایا۔ کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے رہے؟ بلکہ یہ شریر لوگ ہیں، یعنی یہ سوچے سمجھی مشاورت سے اس طرح انبیاء کو جھٹلانے کا کام کرتے ہیں، یا پھر ان کی فطرت میں ہی شر پایا جاتا ہے؟ بس تم نصیحت کرتے رہو، نصیحت ہی مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ نہ میں ان سے طالب روزی ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں وہ مجھے کھلائیں، صرف اور صرف میرے احکامات پہ عمل کریں، عبادت بچا لائیں۔ پھر کافروں کے لیے خرابی ہے اس دن سے جو وعدہ کیا جاتا ہے۔ سورۃ طور ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کوہ طور کی اور کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے کشادہ اوراق میں ہے، اور بیت المعمور کی قسم۔ یہ آسمانوں پہ خانہ کعبہ کے عین اوپر فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے جس میں 70,000 فرشتے ایک وقت میں عبادت کرتے ہیں، اور قیامت تک ایک بار جو عبادت کر کے چلے گئے ان کی باری دوبارہ نہیں آئے گی جو طواف کر کے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کی قسم کھا کے کس چیز پہ زور دے رہے ہیں؟ ان عذاب ربک لواقع، تمہارے پروردگار کا عذاب واقعہ ہو کے رہے گا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ جس دن آسمان لرزنے لگے گا، پہاڑ اڑنے لگیں گے اون بن کے، لیکن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو کہ باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں، کھیل تماشا بنایا ہوا ہے زندگی کو۔ پھر اس دن ان کو دھکیل دھکیل کے جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کو تم سمجھتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، اب بتاؤ کیا یہ جادو ہو گیا یا تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا؟ اب تم صبر کرو یا نہ کرو، اس میں تمہیں داخل ہونا ہی ہے۔ جبکہ پرہیزگار جو ہیں ان کو جنت میں بھیجا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو رچ کر، یعنی کہ جتنا پیٹ بھر کے کھا سکتے ہو کھاؤ، کوئی وہاں پہ یہ فکر نہیں ہوگی کہ فلاں چیز کھانے سے کہیں بلڈ پریشر نہ ہو جائے، کہیں شوگر ہائی نہ ہو جائے، کیونکہ موت، بیماری، تکلیف، ان سب کا تو جنت میں آنا ہی ممنوع ہوگا۔ ترتیب سے لگے ہوئے تختے ہوں گے جن پہ وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ہر طرح کے گوشت اور میوے پھل دیے جائیں گے انہیں۔ گویا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کام کاج تو کرنا نہیں ہوگا، کوئی مشقت نہیں ہوگی، فراغت کے عالم میں وہ تختوں پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوں گے، اور پاکیزہ شراب کے جام ہوں گے جن پہ وہ چھینا جھپٹی کریں گے۔ اس کا بھی ایک اپنا مزہ ہوتا ہے نا، ایک انسان تنہائی میں کہیں سے آرڈر کروا کے خود اکیلا بیٹھ کے کھا رہا ہے، اور کہاں دوستوں میں ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کر کے، اور اس پیار بھری تکرار، اس کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ اور وہاں خدمت گار بچے ہوں گے، وہ اتنے خوبصورت ہوں گے جیسے کہ موتی ہوں بکھرے ہوئے، پھر ایک دوسرے سے وہ باتیں بھی کریں گے کہ شکر ہے اللہ نے ہم پہ احسان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ پھر مشرکین کے کچھ اعتراضات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اے نبی تم نہ تو کاہن ہو نہ دیوانے ہو، کیونکہ وہ ان کو کبھی نجومی کہتے، کبھی دیوانے، کبھی شاعر کہتے۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو انتظار کرو، ہم بھی کر رہے ہیں اور ایک دن تمہیں سب عقل آ جائے گی۔ یہ ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور اعتراض کہ وہ کہتے تھے کہ اس پیغمبر نے قرآن کو خود گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ خود بنایا۔ تو پر انہیں کہو کہ اگر یہ سچے ہیں تو ایسا کوئی کلام لا کے دکھائیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی کے پیدا کیے گئے ہیں یا خود اپنے خالق ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یا ان کے پاس کوئی غیب کے خزانے ہیں پروردگار کے، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پہ چڑھ کے آسمان سے یہ باتیں سن کے آتے ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو کوئی سند دکھائیں۔ اور اے نبی، یا پھر آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہو کہ جو ان پہ تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے اور جس کی چٹی کے نیچے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے تو وہ اسے لکھ دیتے ہیں، یا یہ کوئی دعو کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے سوالات اللہ تعالیٰ نے پوچھے کہ یہ ایسی بے سروپا باتیں کیوں کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مختلف قسم کے جو الزامات لگاتے ہیں۔ ام لہ الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ یہ سب باتیں نہیں ہیں، لیکن اللہ ان کے شریک بنانے سے پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ تم صبر کرو، واصبر لحکم ربک ومن اللیل فسبح وادبار النجوم، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو۔ سورۃ نجم بھی اسی طرح مکی صورت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حیت میں دیکھا، اس واقعے کا ذکر ہے کہ مشرق اور مغرب جو تھا وہ ان کے پروں سے ڈھکا ہوا تھا اور ان کا قد زمین آسمان جتنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں بیان کیں ان کا حلیہ، تو مشرکین بہت سے اعتراض کرنے لگے اور کہ یہ تو دیوانہ ہے، اسے کوئی مغالطہ لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے نہ ہی جھوٹ بولا ہے، نہ ہی کوئی غلطی ان کو لگی ہے، وہ ان کو دیکھ چکے ہیں۔ اور ایک دفعہ اور بھی سدرۃ المنتہا کے پاس بھی انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ ان کی نہ تو آنکھ کہیں اور مائل ہوئی ہے، نہ ہی وہ حد سے آگے بڑھی ہے، اور یہ پروردگار کی طرف سے ان کو بڑی نشانیاں دکھائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے معبودوں کی نفی کر رہے ہیں کہ لات اور عزا اور منات، جس کو تم اپنے بت بناتے اور سمجھتے ہو معبود، تو یہ تو سب تمہارے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑے ہوئے، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر ہے کہ انہو ہوا اضحک و ابکا، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے، انہو ہوا امات و احیا، وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے، وہی نر اور مادہ قسم کے حیوان پیدا کرتا ہے نطفے سے جو کہ حقیر پانی ہے، اور وہی دولت مند بناتا ہے اور مفلس کرتا ہے، وہی رب شعراء کا مالک ہے۔ اسی نے عاد کو، سمود کو اور قوم نوح کو بھی ہلاک کیا، وہ بڑے ہی ظالم اور سرکش تھے، اور الٹی ہوئی بستیوں کو دے ٹپکا، یعنی کہ قوم لوط کی بستیاں، انہیں الٹا دیا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں اے انسان، تم نے پروردگار کی کون کون سی نعمت پہ جھگڑا کرے گا جبکہ آنے والی قیامت قریب آ پہنچی؟ اور اے منکرین، تم اللہ کے کلام پہ تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں، تم غفلت میں پڑ رہے ہو۔ سورۃ قمر ہے جس میں شق قمر کا واقعہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ سائنسدان بھی آج ثابت کر چکے ہیں کہ چاند کے بیچوں بیچ ایک دراڑ موجود ہے اس کے 2 ٹکڑے ہونے کی۔ قیامت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ ایک بلانے والے دن میں ایک ناخوشگوار چیز کی طرف بلائے جائیں گے اور ان کی آنکھیں نیچے قبروں سے نکل پڑیں گے جیسے کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، اور بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے۔ یہ بڑا سخت دن ہوگا۔ اسی طرح قوم نوح نے جھٹلایا اور ہمارے بندے کو دیوانہ کہا اور اس کو ڈانٹا، تو انہوں نے رب سے دعا کی، اور پھر ہم نے آسمان سے دہانے کھول دیے اور زور کی بارش ہوئی اور زمین میں سے بھی چشمے جاری کر دیے، اور اس طرح ان پہ ہمارا عذاب آیا، سو دیکھ لو وہ کیسا تھا۔ یہ آیت کی بار بار تکرار ہے اس میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی سوچے سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کے واقعات بتاتے ہیں، اس کے بعد یہی آیت بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زور دیتے ہیں کہ قرآن کو سمجھا جائے کہ یہ ایک آسان کتاب ہے۔ قوم عاد نے بھی کس طرح ہماری تکذیب کی، اور پھر ہم نے ان پہ ایک سخت منحوس دن میں آندھی چلائے جو لوگوں کو ایسے اکھاڑ ڈالتی تھی جیسے کہ وہ کھجوروں کے تنے ہوں، یعنی جڑ سے ہی اکھڑ کے گر جاتے ہیں۔ کھجور کا درخت بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ جب بھی گرتا ہے جڑ سے ہی گرتا ہے۔ قوم سمود نے بھی ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا اور کہنے لگے ہم بھلا ایک آدمی کی پیروی کریں تو اس وقت تو ہم دیوانے ہوں گے اور گمراہ ہوں گے۔ ان کو اونٹنے کی نشانی دی گئی، اس کے بھی انہوں نے پاؤں کاٹ ڈالے، پھر کیسے ہوا ہمارا عذاب اور ڈرانا، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ قوم لوط نے بھی نافرمانی کی اور ڈرانے والوں کو جھٹلایا تھا، اور ان پہ ہم نے کنکر بھری ہوئی ہوا چلائی،
مگر لوط علیہ السلام کو ان کے گھر والوں کو بچا لیا۔ فرشتے جو ان پہ بطور مہمان ان کے گھر آئے تھے ان پہ غلط نظر ڈالے ان کی قوم نے۔ فذوقوا عذابی ونذر، تو میرے عذاب اور ڈرانے کو چکھو۔ اور قوم فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے تھے لیکن انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور ایسے ہم نے انہیں پکڑا جس طرح ایک قوی اور غالب شخص پکڑ لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کیا تمہارے کافر ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یہ لوگ اپنے جتھے اور جماعت کو مضبوط سمجھتے ہیں، عنقریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی، اور ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے جس دن مجرمین گمراہی میں ہوں گے اور منہ کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے۔ ہر چیز کو ہم نے اندازے کے ساتھ مقرر کیا ہے، اور ہمارا حکم تو آنکھ جھپکنے کی طرح ایک بات ہے، اس میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ جس طرح آنکھ جھپکی جاتی ہے اس طرح ہم اپنے احکامات زمین میں نافذ کرتے ہیں، اور چھوٹا بڑا کام سب ہم نے ان کا، جبکہ متقین باغوں اور نہروں میں ہوں گے اور ایک پاک مقام میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں ہوں گے۔ یہ سورۃ رحمان ہے، مدنی سورت ہے، اسے قرآن پاک کی دلہن بھی کہا جاتا ہے، انتہائی خوبصورت ورڈنگ ہے۔ اس میں اللہ پاک اپنا تعارف رحمان کے لفظ سے کرواتے ہیں اور مزید اپنی رحمت کی نشانی کے طور پہ بتاتے ہیں کہ رحمان نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو ایک خاص صفت دی ہے، بیان کی صفت، بولنے کی، جو کسی جانور کو نہیں دی گئی، اور یہ مجھ سے ممتاز ہے اس کے لحاظ سے۔ پھر سورج چاند ہم نے ایک حساب مقرر سے چلائے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت یہ سب سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا، ترازو قائم کی تاکہ تم ترازو میں حد سے تجاوز نہ کرو اور ٹھیک انصاف کے ساتھ تولو۔ زمین اس نے خلقت کے لیے بچھائی، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول، میوے، کھجور کے درخت۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں بارہا اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کے یہ سوال کیا ہے، یہ لائن ریپیٹ ہو رہی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے گروہ جن و انس، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ جا بجا اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا، اور جنات کو آگ کے شعلے سے بنایا، جو مشرقوں اور مغربوں دونوں کا رب ہے۔ اور پھر بار بار یہی سوال کرتے ہیں کہ کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے؟ اس نے دو دریاؤں کو جو آپس میں ملتے ہیں ان کے درمیان ایک کاڑ بنائی ہے کہ وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ کھارے اور میٹھے پانی کے دریا باہم اکٹھے چلنے کے باوجود آپس میں ملتے نہیں، ان دونوں میں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی کی عنایت اور عطا کی ہوئی عقل سے تم نے یہ تخلیق کیے ہیں۔ اس دنیا پہ موجود ہر چیز فانی ہے، جبکہ تمہارے پروردگار کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے وہ باقی رہے گی۔ آسمان اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز ایک کام میں مصروف رہتا ہے۔ اے جماعتو، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہونے والے ہیں، اے بوجھو زمین کے، اور اگر تمہیں قدرت ہے تو زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، مگر زور کے سوا تو تم نکل سکتے ہی نہیں، اور تمہارے اوپر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ پھر جب آسمان پھٹ کے تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو کیسا ہولناک دن ہوگا۔ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کی پرسش ہوگی، نہ جن سے، اور گناہ گار اپنے چہرے سے پہچان لیے جائیں گے۔ یہی جہنم کا نقشہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جہنمی دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی جن میں بہت سی شاخیں، قسم قسم کے میووں کے درخت ہوں گے، اور دو چشمے بہہ رہے ہوں گے، اور اس میں سب میوے بھی دو دو قسم کے ہوں گے، اور ایسے بچھونوں پہ اہل جنت آرام کریں گے جن کے استر اطلس کے ہیں، یعنی کہ جن کے بستروں کا نچلے حصہ جو ہے وہ خوبصورت ریشم کا ہوگا، تو پھر اوپر والا کور کتنا خوبصورت ہوگا اس کا اندازہ کریں۔ اور نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی جو جنتیوں کو دی جائیں گی، جنہیں پہلے کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہ لگایا، گویا وہ یاقوت اور مرجان کی ہوں۔ کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہے؟ اور اس کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں جو ان کو دیے جائیں گے، دونوں گہرے سبز ہیں، اس میں دو چشمے بھی ابل رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ میوے، کھجوریں، انار ہوں گے، اور حوریں ہوں گی جو کہ خیموں میں پوشیدہ ہیں۔ اور پھر یہی سوال بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اے محمد، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا ہی بابرکت ہے۔ سورۃ واقعہ مکی سورت، اسی میں عقیدہ آخرت کے کچھ دلائل ہیں اور قیامت کا نقشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی اور اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے، وہ کسی کو پست کرے گی کسی کو بلند،
اور پھر قیامت کی مزید نشانیاں کہ زمین میں زلزلہ آئے گا، پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، غبار ہو کے اڑنے لگیں گے۔ پھر 3 قسم کے گروپس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ تم 3 طرح کے گروہوں میں تقسیم ہوگے۔ ایک تو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، سبحان اللہ، وہ تو بڑے چین میں ہوں گے، اور ایک بائیں ہاتھ والے، اور تیسرے نمبر پہ ہیں سابقون السابقون، جو آگے بڑھنے والے، ہر چیز A+ لینے والے، ممتاز لوگ۔ تو ان تینوں گروپس کی اللہ تعالیٰ مزید ڈیفینیشن بتاتے ہیں کہ یہ سابقون السابقون تو بہت ہی اللہ کے نزدیکی اور مقربین لوگوں، ان کا گروہ پچھلے لوگوں میں سے تو بہت زیادہ ہے، جبکہ تھوڑا آخری امتوں میں سے ہوگا۔ اور یہ لال و یاقوت سے جڑے ہوئے تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ایسے نوجوان خدمت گار ان کے پاس ہمیشہ آس پاس پھریں گے جو خوبصورت گلاسوں برتنوں میں ان کو وہاں کی پاکیزہ شراب دیتے رہیں گے۔ اس طرح ہر طرح کے پھل اور پرندوں کا گوشت ہوگا ان کے پاس، اور وہاں پہ وہ نہ ہی کوئی بیہودہ بات سنیں گے، نہ ہی گالم گلوچ ہوگا۔ اس کے بعد پھر اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، جو نسبتاً ایوریج نمبر لینے والے، سمجھے کہ A+ سے نیچے والے جتنے بھی نیک لوگ ہیں، ان کے لیے بھی بڑی زبردست نعمتیں ہیں جنت کی۔ بے خار بیریاں ہوں گی جن میں بیری کے درخت میں کانٹے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ نہیں ہوں گے، اور تہ بتہ کیلے ہوں گے، لمبے لمبے سائے، پانی کے جھرنے، اور پھر ایسے میوے اور باغ جو نہ کبھی ختم ہوں گے، نہ ہی کوئی انہیں ان سے روکے گا۔ اونچے اونچے فرشوں پہ وہ بیٹھے ہوں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلے لوگوں میں سے بھی بہت ہیں اور اگلے لوگوں میں سے بھی بہت ہیں، یعنی پرانے جو گزر چکے ہیں ان میں سے بھی بڑا گروہ ہے، اور قیامت تک آنے والی باقی امتوں میں بھی بہت بڑا گروہ ہوگا۔ آخر میں پھر وہ جو فیل ہونے والے ہیں یا اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، ان کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ ان کا کیا نقشہ ہے کہ دوزخ کی لپٹ میں کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہو نہ ہی خوشنما ہو۔ یہ لوگ پہلے عیش عظیم میں پڑے ہوئے تھے، گناہ عظیم میں اڑے ہوئے تھے، اور وہ عقیدہ آخرت کو جھٹلاتے تھے۔ تو اے جھٹلانے والے گمراہو، تم تھور کے درخت میں سے کھاؤ گے، ایک انتہائی بدمزہ درخت ہوگا جہنم میں جو اس کی جڑ سے نکلا ہوگا، اس سے وہ کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھرو گے، اس پہ کھولتا ہوا پانی پیو گے، اور پیو گے بھی ایسے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ یہ ان کی ضیافت یا مہمانداری ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ 2-3 سوال کرتے ہیں، کیا بھلا دیکھو جس نطفے کو تم رحم میں ڈالتے ہو، کیا تم خود اسے بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ اور جو درخت تم بوتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ہم تو چاہیں تو اسے چورا چورا کر کے سکھا دیں اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ اور پھر جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم اسے بادل سے نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اور ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں۔ اور پھر جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ تسبیح کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی تسبیح کرو، ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ قسم کھا کے اس چیز پہ زور دیا ہے کہ یہ بڑے رتبے والا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہے، اس کو وہی لوگ ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ اور مرنے کے وقت کا حال بیان کرتے ہیں کہ جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے، تم اس کی حالت کو مرنے والے شخص کی دیکھا کرتے ہو، اور ہم اس سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے لیکن تمہیں دکھائی نہیں دیتے۔ بس اگر تمہارے میں سے کسی کے بس میں ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے، یعنی اس کو مرنے سے روک کیوں نہیں دیتے؟ پر اگر تو وہ اللہ کے مقربین میں سے ہوگا تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہوں گے، دائیں ہاتھ میں سے ہوگا تب بھی اس کے لیے سلامتی ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے ہوگا تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا ہے، اور یہ ایک حق الیقین بات ہے۔ بس تم اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو۔ سورۃ حدید مدنی سورت ہے، اس میں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بہت ہے، اس کے علاوہ کچھ ایمانیات پہ زور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے آسمان و زمین کی ہر چیز، اسی کی بادشاہی ہے، وہی اول ہے، وہی آخر، سب قدرتوں پہ وہ ظاہر ہے اور اپنی ذات میں وہ پوشیدہ بھی ہے، اور سب چیزوں کو جانتا ہے۔ پھر اسی کی یہ سب نعمتیں ہیں آسمان و زمین کا پیدا، زمین میں جو داخل ہوتی ہے چیز، جو اس سے نکلتی، جو آسمان کی طرف چڑھتی اور جو اس سے اترتی ہے، سب کا وہ اسے علم ہے، جیسے کہ بارش، زمین میں داخل ہونے والے جیسے کہ مردے، خزانے پہ چڑھنے والے جیسے کہ نیکا مال، اور اترنے والے جیسے کہ بارش، فرشتے، زمین سے نکلنے والی جیسے کہ فصل نباتات، اور پھر مزید اس کی بہت سی نشانیوں میں رات اور دن کا داخل کرنا ہے، وہ دلوں کے بھید تک سے واقف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اللہ پہ، رسول پہ، اور خرچ کرو اس مال میں سے جس میں ہم نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، اور ان کے لیے بہت ثواب ہے جو اس میں سے خرچ کریں۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پہ ایمان نہیں لاتے؟
حالانکہ رسول تمہیں بلاتا ہے اور تم پہ ہماری واضح المطالب آیتیں بھی نازل ہم نے کی ہیں جو تمہیں اندھیروں میں سے نکال کے روشنی میں لائیں۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان و زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے۔ کون ہے جو اللہ کو خلوص سے نیت سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا کر دے، یعنی کہ انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ اپنے ذمہ قرض قرار دے رہے ہیں کہ ہم اسے دگنا چگنا کر کے عطا واپس کریں گے یہ قرض۔ اور پھر تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ قیامت کے دن ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب چل رہا ہوگا۔ قیامت کا نقشہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ان سے مومنوں سے کہیں گے ہماری طرف بھی تھوڑی شفقت کرو، ہم بھی تمہارے نور سے تھوڑی روشنی حاصل کیا کریں۔ تو کہا جائے گا پیچھے لوٹ جاؤ دنیا میں، وہاں اپنا نور تلاش کرو۔ وہ مومنین کو یاد دلائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے دنیا میں، تو مومنین جواب دیں گے لیکن تم نے خود کو ہلاکت میں ڈال لیا اور اسلام میں شک کیا اور اللہ حاصل آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا۔ پر آج ان سے نہ ہی کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا کافروں سے کہ وہ کچھ فدیہ لے کے انہیں آگ سے نجات دے دی جائے۔ پھر اللہ پاک ایک سوال کرتے ہیں کہ ابھی تک مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور جو قرآن برحق اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتابیں دی گئی تھی اور وہ فاسق تھے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی کچھ صفات بتا رہے ہیں کہ خیرات کرنے والے مرد عورتیں ان سب کو اللہ تعالیٰ قرض دیتے ہیں اور انہیں دو چند عطا کیا جائے گا۔ اور پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ رسول پہ وہی صدیقین اور شہداء ہیں ان کے رب کے نزدیک، ان کے لیے ان کا اجر ہے، نور ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یا جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے اور زینت اور تمہارے آپس میں فخر اور تفاخر ہے اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ کرنے کی طلب ہے، اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بارش جب ہوتی ہے کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، خوب وہ پھر جوبن پہ آ جاتی، پھر بعد میں تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو جاتی، چورا چورا ہو جاتی ہے، آخر ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ یہی حال دنیا کی زندگی کا بھی ہے۔ تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اے بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف بھاگو، وجنۃ عرضھا کعرض السماء، اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمان و زمین کے جتنا ہے، یعنی اس کی چوڑائی اتنی ہے آسمان و زمین کے برابر، تو پھر اس کی لمبائی کتنی ہوگی۔ پھر اللہ پاک مزید فرماتے ہیں کہ جو بھی مصیبت تم پہ آتی ہے اس کو ہم نے پہلے ہی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ جو تم سے فوت ہو جائے، جو کوئی چیز محروم ہو جائے، تم اس کا غم نہ کیا کرو، اور جو تمہیں اس نے عطا کیا اس پہ اترایا نہ کرو، کیونکہ یہ تو اس کی تقسیم تھی، تقدیر تھی۔ کچھ نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کو نازل کیا، ہم نے کتابیں اتاریں اور ہم نے لوہا پیدا کیا جو انتہائی فائدہ مند دھات ہے انسان کے لیے، اور پہلی امتوں میں بھی ہم نے نبوت اور کتابیں اتاریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ جو ان کی پیروی کرتے ہیں ان کے دلوں میں شفقت مہربانی ہے، لیکن انہوں نے ایک گناہ اختیار کیا اور رہبانیت کو رواج دیا، یعنی کہ دنیا چھوڑ کے ایک طرف بیٹھ جانا، اور وہ پھر اس میں نکاح بھی نہیں کرتے اور دنیا کے کام کاج رزق کمانا وغیرہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے ان پہ مقرر نہیں کی تھی، انہوں نے خود ہی اپنی جانوں کے لیے اس کو چن لیا، خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے ایسا کرنا چاہا لیکن وہ اس کو نبھا نہیں سکے۔ پھر تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اس کا تقوی اختیار کرو، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا عطا کرے گا اور تمہارے لیے روشنی بنا دے گا، نور جس میں تم چلو گے۔ یہ باتیں اس لیے بتائی گئی ہیں تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پہ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔